ونصلي على رسوله الكريم أما بعد کل کے درس میں یہ بیان ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ایک جملہ ہے جسے تعوذ کہا جاتا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دوسرا جملہ ہے جسے تسمیہ کہا جاتا ہے۔ تلاوت کی ابتدا میں دونوں کا پڑھنا سنت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا معنی یہ ہے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، جو سب پہ مہربان، بہت مہربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ ہر سورت کی ابتدا میں پچھلی سورت سے ممتاز کرنے کے لیے اس کو نازل کیا گیا ہے۔ جب قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں تو اس وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور آپ تلاوت کر رہے ہیں، ایک سورت پوری ہوئی ہے اور آپ دوسری سورت شروع کرنا چاہتے ہیں تو دوسری سورت کی ابتدا میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ قرآن کریم میں ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، سوائے سورہ توبہ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی کیا کہ شروع کرتا ہوں میں ساتھ نام اللہ کے جو سب پہ مہربان، بہت مہربان ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے عربی کا ایک لفظ اشرعو ہے جو لفظوں میں نہیں ہے، معنی میں ہے، اور اسی کا ہم معنی کرتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں میں ساتھ نام اللہ کے جو سب پہ مہربان، بہت مہربان ہے۔ ایک واقعہ علامہ اقبال مرحوم کے بارے میں نے سنا ہے، پڑھا نہیں ہے، کہ انہوں نے فرمایا کہ میں پہلے یہ سمجھتا تھا کہ اس امت میں سب سے بڑے مظلوم سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہ اپنوں ہی نے بلایا اور پھر انہوں نے بلا کر آپ کو بھی اور آپ کے خاندان ہی کو شہید کر دیا۔ لیکن پھر کہتے ہیں کہ میرے اوپر یہ بات واضح ہو گئی کہ اس امت میں سب سے زیادہ مظلوم اللہ کا کلام قرآن کریم ہے۔ جس کا جی چاہتا ہے اس کی تفسیر لکھنا شروع کر دیتا ہے اور جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے۔ کراچی میں ایک ادارہ ہے جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹون، اس وقت اس میں 15,000 سے زیادہ طلباء زیر تعلیم ہیں۔ پاکستان میں کسی ادارے میں اتنے طلباء نہیں ہیں، 5,000، 7,000، 8,000 تک تعداد دوسرے اداروں میں ہے، لیکن یہ علامہ بنوری ٹون ہے کہ جس میں 15,000 سے بھی زیادہ تعداد ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے وہاں پڑھا ہے۔ ایک صاحب قرآن کریم کی تفسیر لکھ کر وہاں کے ایک استاد کے پاس لائے اور انہیں کہا کہ آپ اس پہ تقریر لکھیں۔ انہوں نے ٹال مٹول کی کہ بھئی یہ ایک عام آدمی ہے، اس نے پتہ نہیں کیا لکھا کیا نہیں لکھا، میں اس پر کیسے تقریر لکھ دوں۔ تو وہ ٹال مٹول کی کوشش کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک اور مفتی صاحب آ گئے، تو مولوی صاحب نے ان سے کہا کہ یہ اصرار کر رہے ہیں کہ میں نے تفسیر لکھی ہے، اس پر تقریر لکھو، تو میں اس پر کیسے تقریر لکھوں؟ تو جو مفتی صاحب آئے تھے انہوں نے لکھنے والے سے پوچھا کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ شروع کرتا ہوں میں ساتھ نام اللہ کے جو بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو مفتی صاحب نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ شروع کرتا ہوں میں
بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ اب وہ خاموش بیٹھا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں کہ میں نے کہہ لیں گے تجھے اتنا پتہ نہیں ہے کہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، کہ شروع کر رہا ہوں میں اللہ کے نام سے، تو یہ کس لفظ کا ترجمہ آپ نے کیا ہے؟ ہاں جی، آپ کو جب اتنا پتہ نہیں ہے، بنیادی بات کا پتہ نہیں ہے، باقی آپ نے کیا لکھا ہوگا۔ اب میں ایک چیز جو آپ لوگوں کے کیا کہتے ہیں بس ایک ذوق کے لیے بتا دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں عربی گرامر پڑھائی جاتی ہے اور اس میں عربی جملوں کی ترکیب کرائی جاتی ہے، تو ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آپ ذرا ترکیب سنیں۔ با حرف جر، اسمی مضاف، لفظ اللہ موصوف، الرحمن پہلی صفت، الرحیم دوسری صفت، موصوف اپنے دونوں صفتوں سے مل کر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مجرور برائے جار، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لفظ، متعلق ہے اشرعوا فعل محذوف سے، اشرعوا سے واحد متکلم فعل مضارع معلوم، ضمیر مستتر معبر بعنا محلا مرفوع فعل بفعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب اس میں تو اتنی باریکی ہے، یہ ایک چیز بتائیے، اس کے ساتھ نہ جانے کتنی اور چیزیں ہوتی ہیں۔ دیکھنے والے تو یہی سمجھتے ہیں کہ ملا لوگوں کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ بہت کچھ ہے۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ آپ کی تفسیر اس قابل نہیں ہے کہ اس میں تقریر لکھی جائے، اور نہ یہ آپ کی تفسیر اس قابل ہے کہ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن بھی اللہ کی صفت ہے اور الرحیم بھی اللہ کی صفت ہے۔ رحمان اور رحیم یہ دونوں رحمت سے مشتق ہیں۔ الرحمن کا بھی لفظی معنی بہت مہربان اور الرحیم کا بھی لفظی معنی بہت مہربان کے ہیں، لیکن دونوں میں کیفیت میں فرق ہے۔ الرحمن وہ مہربان جس کی رحمت بہت وسیع، الرحیم وہ مہربان جس کی رحمت میں بہت زیادہ گہرائی۔ تو اللہ پاک رحمان بھی ہیں، اللہ پاک رحیم بھی ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ پاک کی رحمت کائنات کی ہر چیز پر ہے، ہر انسان پر ہے، خواہ وہ مسلمان ہے، خواہ وہ کافر ہے، خواہ وہ نیک ہے، خواہ وہ بد ہے۔ نباتات، اشجار، اسی طرح جمادات، جانور، درخت، جو بھی چیزیں ہیں، حشرات الارض، سب پہ اللہ پاک کی رحمت چھائی ہوئی ہے۔ اور اللہ پاک بہت مہربان ہے۔ رحیم کا معنی کہ جس کی رحمت کامل اور مکمل، تو آخرت میں اللہ پاک کی جس پہ بھی رحمت ہوگی کامل اور مکمل ہوگی، اس رحمت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اللہ پاک رحمان بھی ہیں اور اللہ پاک رحیم بھی ہیں۔ تو بسم اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں۔ شروع کرتا ہوں میں 7 نام اللہ کے جو سب پہ مہربان، جس کی رحمت سب پہ چھائی ہوئی ہے اور بہت مہربان، اور جس کی رحمت کامل اور مکمل۔ باقی بھی انشاءاللہ کر کے درس